شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ طاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس۔ کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے۔ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے، اور تم بڑے ناشکرے آدمی ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا۔ پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا۔ اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ بولے، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر؟ فرعون نے کہا، اچھا، اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر
उस तमाशे को निगलना शुरू कर दिया जो वो झूठ मूठ बना रहे थे। बस फिर वो जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। कहने लगे कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फिरौन बोला, तुम मेरे इजाजत देने से पहले ही मूसा पर ईमान ले आए? साबित हुआ कि ये तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम सब के एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव कटवाऊंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। जादूगरों ने कहा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें यकीन है कि हम लौटकर अपने परवरदिगार के पास चले जाएंगे। हम तो शौक से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा परवरदिगार इस वजह से हमारी खताएं बख्श देगा कि हम सबसे पहले ईमान लाए थे। और हमने मूसा के पास वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा यकीनन किया जाएगा। इस पर फिरौन ने शहरों में हरकारे भेज दिए और ये कहला भेजा कि ये बनी इसराइल एक छोटी सी टोली के थोड़े से लोग हैं, और हकीकत यह है कि इन्होंने हमारे दिल जलाए हुए हैं और हम सब एहतियाती तदबीरें किए हुए हैं, लिहाजा सब मिलकर इनका ताक़ुब करो। इस तरह हम उन्हें बाहर निकाल लाए, बागों और चश्मों से भी और खजानों और बाइज्जत मुकामात से भी। इनका मामला तो इसी तरह हुआ, और दूसरी तरफ उन चीजों का वारिस हमने बनी इसराइल को बना दिया। गरज हुआ ये कि ये सब लोग सूरज निकलते ही उनका पीछा करने निकल खड़े हुए। फिर जब दोनों जत्थे एक दूसरे को नजर आने लगे तो मूसा के साथियों ने कहा कि अब तो पक्की बात है कि हम पकड़ ही लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ यकीनी तौर से मेरा परवरदिगार है, वो मुझे रास्ता बताएगा। चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, और दूसरे फरीक को भी हम उस जगह के नजदीक ले आए और मूसा और उनके साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर डाला। यकीनन इस सारे वाक़े में इबरत का बड़ा सामान है। फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इख्तिदार भी है, बड़ा मेहरबान भी। ऐ पैगंबर, इनको इब्राहिम का वाक़या सुनाओ, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम किस चीज की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के आगे धरना दिए रहते हैं। इब्राहिम ने कहा, जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, असल बात यह है कि हमने अपने बाप दादों को ऐसा ही करते हुए पाया है। इब्राहिम ने कहा, भला कभी तुमने इन चीजों को गौर से देखा भी जिनकी तुम इबादत करते रहे हो? तुम भी और तुम्हारे पुराने बाप दादे भी। मेरे लिए तो ये सब दुश्मन हैं, सिवाय एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया है, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है और जो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मौत देगा फिर जिंदा करेगा, और जिससे मैं ये उम्मीद लगाए हुए हूं कि वो हिसाब किताब के दिन मेरी खता बख्श देगा। मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा ले, और आने वाली नस्लों में मेरे लिए वो ज़बानें पैदा फरमा दे जो मेरी सच्चाई की गवाही दे, और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली जन्नत के वारिस होंगे। और मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, यकीनन वो गुमराह लोगों में से है। और उस दिन मुझे रुस्वा न करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, जिस दिन न कोई माल काम आएगा न औलाद। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आएगा उसको नजात मिलेगी, और जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए करीब कर दी जाएगी, और दोज़ख खुले तौर पर गुमराहों के सामने कर दी जाएगी। और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे? क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या खुद अपना बचाव कर लेंगे? फिर उनको और गुमराहों को भी औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इब्लीस के सारे लश्करों को भी। वहां ये सब आपस में झगड़ते हुए अपने माबूदों से कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो उस जमाने में खुली गुमराही में मुब्तला थे जब हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर करार दे रखा था, और हमें तो इन बड़े बड़े मुजरिमों ने ही गुमराह किया था। नतीजा ये है कि न तो हमें किसी किस्म की सिफारिश करने वाले मुयस्सर हैं और न कोई ऐसा दोस्त जो हमदर्दी कर सके। अब काश
کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وہ لوگ بولے، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے۔ کاش تم سمجھ سے کام لو، اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو، اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے، اور باغوں اور چشموں سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے، چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہیں، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں۔ غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں، اور ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ صالح نے کہا، لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پشیمان ہوئے، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے،
پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے، لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ لوط نے کہا، یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں۔ میرے پروردگار، جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی۔ غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی، جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ ایکا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتا ہے۔ پورا پورا ناپ دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی خلقت کو بھی۔ کہنے لگے، تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے۔ اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں؟ اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے۔ یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ پھر یہ کہہ اٹھیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا بتاؤ، اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں، پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے تاکہ وہ نصیحت کریں، اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہیں تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔
لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔ اور اے پیغمبر، تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کر دو، اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے انکسار کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا، بہت مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہگار ہو۔ وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ہاں، مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔